آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ پونے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اتوار کے روز مشہور سارس باغ کو پورے دن کے لیے بند کر دیا گیا کیونکہ بی جے پی کی راجیہ سبھا رکن میدھا کلکرنی کی درخواست تھی کہ پارک میں عید الاضحیٰ کی تقریبات اس کے مرکز میں واقع تاریخی مندر کے تقدس کو متاثر کر سکتی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس CI کشمیر کے طور پر نکالی کرنے اور نقاب پوش کرنے میں ملوث ایک مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے آپریشن سندور کے دوران جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی گولہ باری سے تباہ ہونے والے مکانات کے لیے اضافی 25 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ ایک انتظامی رد و بدل میں جموں و کشمیر حکومت نے منگل کو فوری اثر سے 134 اہلکاروں کے تبادلے اور تعیناتی کا حکم جاری کر دیا۔ JKAS افسران کے تبادلے جموں و کشمیر حکومت کے حکم پر کمیشن سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کیے ہیں۔ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے منگل کو ان خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ راجوری کے ایک گاؤں میں 35 افراد پراسرار بیماری کی وجہ سے بیمار ہونے کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ الطاف بخاری نے متاثرہ علاقے میں مکمل تحقیقات اور فوری طبی رد عمل پر بھی زور دیا۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو کی جانب سے آج ایکس پر پوسٹ میں ریزرویشن کے حوالے سے کہا گیا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے اور اب اس رپورٹ کو آئندہ میٹنگ میں کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ انصاف مانگ رہے ہیں، نہ کہ تاخیر۔ کیبنٹ کمیٹی کی میرٹ رپورٹ کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ 6 سال کی غیر منتخب حکومت کے بعد کم از کم ایک چیز جو کہ لوگ اس حکومت سے توقع رکھتے ہیں وہ ہے شفافیت۔ کیبنٹ کی میرٹ رپورٹ کو عوامی کیا جائے۔ PDP کے پلوامہ سے MLA وحید الرحمان پرلا کی جانب سے وزیر تعلیم کو ریزرویشن کے معاملے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا۔ جموں و کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں منگل کو ایک بڑی انسداد تجاوزات مہم میں رہائشی مکانات سمیت تقریباً 2 درجن غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ جموں و کشمیر میں منگل کو شدید گرمی کی لہر جاری رہی۔ زیادہ تر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے بہت زیادہ بڑھ گیا جس کے بعد گرمی سے متعلق ایڈوائزریاں بھی جاری کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر براہ دیہی ترقی شیوراج سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے جموں کشمیر UT میں 4224 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے بیچ 1 کے تحت 316 سڑکیں پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پہلا بن گیا ہے جسے PMGSY 4 کے تحت منظوری ملی ہے۔ حکومت کی جانب سے منگل کو مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے لیے زلزلے کے خطرے میں کمی اور انتظام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے انتظامی سیکریٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف بحالی اور تعمیر کے محکمے کو اس کی سربراہی سونپ دی گئی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے منگل کو کہا کہ آئندہ سالانہ امرناتھ یاترا کی حفاظت کشمیر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے سے شروع ہونے والی یاترا سے قبل سبھی لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یاتریوں کی یاترا محفوظ رہے تاکہ ان کا اعتماد واپس سے حاصل کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے منگل کو جموں و کشمیر کے راجوری ضلع کے ایک دور افتتاح علاقے میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا گیا اور دیگر مواد کے ساتھ UPGL کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ حکام کی جانب سے عوامی تحفظ اور پانی کے ذرائع کے تحفظ کے خدشات کے پیش نظر ریشی پورہ شیوا آبشار کے آس پاس کے علاقوں کو نو گو زون قرار دیا گیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری کی جانب سے JKSSB کی 75 نائب تحصیلدار اسامیوں کے لیے تازہ ترین بھرتیوں میں ریزرویشن سسٹم پر تشویش کا اظہار کیا گیا جہاں اوپن میرٹ کے تحت صرف 30 اسامیاں محفوظ ہیں۔ جموں و کشمیر میں جاری ہیٹ ویو کے پیش نظر ہندوارہ انتظامیہ نے پیر کو کھلے پانی میں نہانے کے خلاف ایک ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ ڈوبنے کے واقعات خاص طور پر بچوں کے ڈوبنے کے واقعات کو روکا جا سکے۔ ایڈوائزری میں والدین اور سرپرستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے کسی کھلے آبی ذخائر میں نہ جائیں اور یا پھر اس کے قریب بھی نہ جائیں۔
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से मंगल को रियासती असेंबली को बताया गया कि पसमानदी ही लोगों की ओबीसी हैसियत का फैसला करने का वाहिद मियार है। ममता बनर्जी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कायम करदा कमीशन इस जुमरे में शामिल करने के लिए 50 नई ज़ेली हिस्सों पर एक सर्वे कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की जानिब से मंगल को दावा किया गया कि उसकी लीडर आतिशी को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो कालकाजी का भूमि बैन कैंप के रिहायशियों से मिलने गई थी, जहां पर इन्हदाम किया जाना था। ताहम पुलिस की जानिब से किसी भी हिरासत से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। राज्यसभा के सीनियर रकुन कपिल सिब्बल की जानिब से मंगल को राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मुआवजे के नोटिस पर कार्रवाई न करने पर उनके मुकम्मल तौर पर फिरका वाराना रिमार्क्स पर 6 महीने गुजर जाने पर भी हुकूमत पर यादव को बचाने का इल्जाम आयद किया गया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर लेकिन शदीद तनाज़े के खात्मे के तकरीबन 3 हफ्ते बाद वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मुस्तक़बिल में दहशतगर्दी की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ एक सख्त इंतबाह जारी किया और इस बात का अदा किया कि हिंदुस्तान किसी भी मकाम से कतई नज़र जवाबी हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा और अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर है तो हिंदुस्तान गहराई में जाकर उसका जवाब देगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।